الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات اہل اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعہ المبارک کے اس رحمت، کرم اور فضیلت والے مبارک دن ہم سب اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک سے جو پہلا جمعہ تھا اس میں ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو شروع کی۔ اب چونکہ بہت سے مسائل اور بہت سی چیزیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اور ان کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، تو ان میں سے کچھ انشاءاللہ العزیز آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ گزشتہ جو بیان تھا ہمارا اس حوالے سے، اس میں ہم نے مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ بیان فرما دیے، اور خالق کائنات نے سورہ توبہ کی 60ویں آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر ان مصارف کا بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلقۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس پر تفصیل کے ساتھ ہم نے گزشتہ جو گفتگو تھی اس میں یہ تمام چیزیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی۔ حضرات جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں ان میں پہلی شرط اسلام ہے کہ یہ مسلمان پر فرض ہے، اور دوسرا یہ کہ جو مال ہے جس پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس پہ سال گزر جائے، اور تیسری بات ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا اور بالغ ہونا، کہ زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں، عقل مند پر ہے، مجنون پر نہیں۔ اسی طرح قرض سے فراغت پانا، آزاد ہونا، چونکہ پہلے زمانوں میں غلامی کا تصور اور کنسیپٹ بھی تھا، آزاد ہو اور قرض سے اس کی فراغت ہو، قرضہ نہ ہو اس پر۔ یہ بنیادی عام آپ تمام احباب اس سے واقف ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ اس کو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب کریم علیہ السلام، ارشاد باری تعالیٰ ہے خذ من اموالہم
صدقاتن، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ انہیں پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ فرما دیں۔ یہ جو مال آپ ان سے لیں گے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں گے، اس سے ان کا بھی تزکیہ ہوگا، ان کے مالوں کو بھی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوگی، ان کا مال پاک ہو جائے گا صدقہ دینے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ وصلی علیہم، اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، ان صلاتک سکن لہم، اور بے شک آپ کی دعا جو ہے وہ ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ حضرات، اس کی بہت سی حکمتیں علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کی بیان فرمائی کہ اللہ نے یہ زکوٰۃ کیوں فرض کی ہے اپنے بندوں پر، اس کی حکمتیں کیا ہیں، کیوں اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت ساری چیزیں علماء نے، مفسرین نے اس حوالے سے لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ جو مال ہے اس سے بندہ دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کو حاصل کرتا ہے، دنیا کی لذتیں حاصل کرتا ہے، آسائشیں حاصل کرتا ہے اس مال کے ذریعے، اور اس لیے فطرتی طور پر بندہ مال کی طرف راغب ہوتا ہے، کیونکہ اس مال سے انسان کو دنیا کی لذتیں حاصل ہوتی ہیں، آسائشیں، لیونگ سٹائل اچھا ہوتا ہے۔ ہر بندہ قدرتی طور پر، فطرتی طور پر وہ چاہتا ہے میرے پاس مال ہو، اور جب مال کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ حرص پیدا ہوتی ہے، وہ بندہ 99 کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور ہو اور ہو اور ہو۔ تو یہ فطرتی طور پر بندہ مال کی محبت اور مال کو جمع کرنے پہ حریص ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے بندوں پر زکوٰۃ اس لیے فرض فرمائی تاکہ وہ اپنے اس مال میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرے، اور اس خرچ کرنے سے وہ جو لالچ اس میں بڑھ رہی ہے وہ لالچ کم ہو، وہ حرص اس کے اندر سے ختم ہو، یا اگر ختم نہ ہو تو کم از کم اس میں کمی ضرور پیش آئے کہ وہ صرف مال جمع ہی نہیں کر رہا بلکہ جو اس کے پاس موجود ہے اس میں سے خدا کی راہ میں اور خدا کے نام پہ لٹا بھی رہا۔ اس حرص اور اس لالچ کا خاتمہ یا اس میں کمی، یہ مقصود ہے اس زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ۔ اور پھر مال زیادہ آ جائے، بندے کے اندر سرکشی بڑھ جاتی ہے، غرور بڑھ جاتا ہے، تکبر بڑھ جاتا ہے، مال کی وجہ سے ان چیزوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے انسان کے اندر، اور کثرت مال کی وجہ سے جب بندہ غرور، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر سرکشی، بے راہ روی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اپنی ہر خواہش اس مال کے بدلے وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ وہ فسق و فجور کو کم کیا جا سکے، بے راہ روی کو کم کیا جا سکے، اور بندے کو خدا کی محبت کے راستے پر گامزن کیا جا سکے۔ اور پھر حضرات، قرآن حکیم بار بار اس کا ذکر فرماتا ہے، کئی مرتبہ، تقریباً 82 کے قریب، یعنی کم و بیش کہہ لیں، کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے کہ جس میں صراحتاً، کنایتاً کہیں نہ کہیں اللہ نے اپنے راہ میں اور غرباء پر، مساکین اور یتیموں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا، مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو اگر تم محفوظ کرنا چاہتے ہو، اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی چاہتے ہو تو زکوٰۃ دیا کرو اپنے مال، تمہارا مال تباہ نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، حفاظت رہے گی اس کی۔ یعنی زکوٰۃ کا ایک فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور پھر حضرات، اس کی اللہ رب العزت نے نہایت ہی، قرآن و حدیث نے اور شریعت نے نہایت حکیمانہ انداز میں جو پیداوار کی مختلف قسمیں ہیں ان پر جو شرع زکوٰۃ جو ہے وہ مقرر فرمائی ہے۔
مختصر سے وقت میں چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اصل معدنیات ہے جو زمین سے محض عطیہ الہی کے طور پہ بندے کو حاصل ہوتی ہے، زمین سے نکلنے والی چیزیں، سونا ہے، چاندی ہے، تیل ہے، گیس ہے، نمک ہے، کوئلہ ہے، معدنیات جنہیں ہم کہتے ہیں، جو زمین سے حاصل ہوتی ہیں، زمین سے نکلتی ہیں، تو اس میں زمین کے مالک کا عمل دخل نہیں ہوتا، اس میں زمین کے مالک کا کوئی عمل دخل نہیں، اسے کیا پتا یہاں سے کیا نکلے گا، اب اس کی قسمت اللہ کی طرف سے انعام کہ اس کی زمین میں سے کوئی ایسی معدنیات میں سے کوئی چیزیں نکل آئیں، تو یہ محض عطیہ الہی ہے، اس لیے اس پر جو شرع زکوٰۃ ہے نا وہ زیادہ رکھی ہے، کیونکہ وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے اسے حاصل ہوئی ہے، اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں، اس نے کوئی محنت نہیں کی، اس نے کوئی اس میں بیج نہیں ڈالا، فصلیں نہیں بوئی، اس نے کوئی حل نہیں چلایا، محض اللہ کے فضل سے اس کو۔ تو جو معدنیات زمین سے حاصل ہوتی ہیں اس پہ خمس یعنی 5واں حصہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے کہ جو کچھ تجھے زمین سے محض اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا اس کا 5واں حصہ تو نے اللہ کے راستے میں دینا، اس پر جو شرع زکوٰۃ رکھی زیادہ رکھی، کیونکہ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے جس سے اس کو وہ حاصل ہو گئی۔ اسی طرح زمین کی قسمیں، زمین کی قسمیں جہاں سے ایک کسان پیداوار حاصل کرتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں زمین کی، جس کو ہم اپنی زبان میں بالخصوص جو ہمارے دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہیں عشر کہتے ہیں، کہ فصلوں پر یا ہر جو بھی فصل زمینوں سے حاصل ہوتی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جن کے پاس زمینیں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں یا خود کاشتکاری کرتے ہیں، ان زمینوں کی 2 قسمیں فقہا نے 2 قسمیں بیان فرمایا، ایک تو وہ قسم ہے کہ جہاں فصلیں خود بخود بارش سے ہوتی ہیں، بارانی علاقہ جسے ہم کہتے ہیں، جہاں نہری نظام نہیں ہے، کنویں نہیں ہیں، ٹیوب ویل نہیں ہے، اور اس علاقے میں جتنی فصلیں ہوتی ہیں وہ بارانی علاقہ ہے، بارش سے فصلیں اگتی ہیں اور اس سے بندہ اور کسان جو ہے وہ نفع حاصل کرتا ہے اور فصلیں حاصل کرتا ہے۔ تو ایسا علاقہ جہاں پر بارش ہوتی ہو، جہاں خود محنت کر کے پانی نہ دینا پڑتا ہو، ٹیوب ویل نہ ہو، نہری نظام نہ ہو، آبپاشی کا نظام وہاں پر نہ ہو، محض بارش کی وجہ سے فصلیں جو ہیں وہ وہاں سے پیدا ہوتی ہیں، تو اب ان زمینوں سے جو بھی پیداوار حاصل ہوگی سال بھر میں، چاہے 1 فصل، چاہے 2 فصلیں ہیں، چاہے 3 فصلیں، جتنی بھی فصلیں آپ کو سال کے اندر اس زمین سے حاصل ہوتی ہیں اس کا 10واں حصہ 1/10 آپ کو اللہ کے راستے میں عشر دینا ہوگا، جو بارش کی وجہ سے۔ اور بعض زمینیں وہ ہیں کہ جہاں بارش نہیں ہوتی، جہاں ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہے یا نہروں سے پانی لے کر پانی پہنچانا پڑتا ہے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، یا پانی خریدنا پڑتا ہے، یا گورنمنٹ پانی کا اہتمام کرتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں جہاں نہری نظام موجود ہے وہاں پر وہ زمینوں سے آپ کو پانی دیتے ہیں اور آپ اس پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اگر زمین کی ایسی قسم ہے تو پھر 20واں حصہ اس میں سے آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہوگا، جہاں بارانی ہے وہاں 10واں۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاکستان میں یا دیگر جہاں جہاں ہمارے پاس زمینیں موجود ہیں، کیا ہم ہر سال ان زمینوں سے حاصل ہونے والی فصلوں پر ان کا عشر باقاعدگی کے ساتھ نکالتے ہیں، ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر بارانی ہے تو 10واں حصہ، اگر خود پانی لگاتے ہیں، ٹیوب ویل سے لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر 20واں حصہ۔ پھر دوسری بات یہ بھی، اگر آپ نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، خود نہیں کاشت کر رہے، کسی کو آپ نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، اب آپ کو جتنا اس سے آمدنی حاصل ہوتی ہے تب بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا 10واں یا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالیں جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اور جو وہاں پر کام کر رہا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی 10واں یا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جو اس کو آباد کر رہا ہے، جو اس کو بیج رہا ہے، بو رہا ہے، جو وہاں سے فصلیں حاصل کر رہا ہے، دونوں پر لازم ہے۔ یعنی جس نے اپنا سال کا حصہ لے لیا وہ بھی اپنے اس میں سے ادا کرے خدا کا، یعنی یہ شرع زکوٰۃ ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ اور اسی طرح ہماری وہ پراپرٹیز اور وہ ہمارے مکان، وہ دکانیں
جو ہم نے رینٹ پہ دی ہوئی ہیں اس سے، چونکہ وہ بزنس کے لیے ہیں، تجارت کے لیے ہیں، دکانیں جتنی بھی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، جو آپ کو وہاں سے پروفٹ، فائدہ، نفع حاصل ہو رہا ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 2.5% جو ہے، جو شریعت نے مقرر کی ہے، باقی سونے چاندی پر یا مال تجارت پر یا پرائز بانڈ ہے یا نقدی ہے، ان سب پر آپ کو دینی ہوگی۔ تو زمینوں کے حوالے سے ایک یہ جو بات تھی، اسی طرح نقدی میں نے کہہ دیا، بینک اکاؤنٹس میں اماؤنٹ موجود ہے، سونا چاندی ہے، کاروباری سرمایہ ہے، بزنس میں لگایا ہوا ہے، تو سال گزرنے کے بعد 40واں حصہ 2.5% اللہ نے اس پر، شریعت نے اس پر مقرر کر دیا ہمارے لیے کہ یہ تم نے اس میں سے 2.5% دینا ہی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح آگے تفصیلات ہیں، ایسے جانور سائمہ جانور انہیں کہتے ہیں کہ جو چرائی پر، چرنے کے لیے جنگلوں میں یا مختلف لوگوں کے ہینڈ اوور کر کے چھوڑے ہوتے ہیں، وہ جنگل میں گھاس کھاتے رہتے ہیں، فربا ہوتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، وہ جو چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں ان پر بھی الگ الگ زکوٰۃ ہے۔ وہ اگر کسی جگہ اس کی تفصیل درکار ہو تو وہ علماء سے اس کی رہنمائی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح حضرات بہت سارے مجھے احباب نے کچھ سوالات جو ہیں وہ اس حوالے سے دیے تھے، وہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، کچھ چیزیں، کچھ انشاءاللہ آج، کچھ پھر آئندہ رات کو یا بعد میں باقی تفصیل کے ساتھ اس کو، اس پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات میں ضرور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے علاقوں میں، ہمارے آس پاس کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لوگ موجود ہوں، رہتے ہوں، سفید پوشی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، غربت کی زندگی میں ہوں، کیونکہ یہ لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان کی خدمت ویسے ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لوگ، سادات میں سے، اہل بیت میں سے، بنو ہاشم میں سے جو لوگ ہمارے آس پاس ادھر ادھر رہتے ہوں، ہمیں ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ نذرانہ پیش کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جنہوں نے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے، اور پھر ایک سید دادی ان کے پاس آ گئی، حج کے لیے جا رہے تھے، بغداد سے سفر شروع کرنا تھا، ایک صالحین کی جماعت جا رہی تھی، اور کوئی سید دادی آ گئی، ان کا بڑے دنوں سے فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچیاں جوان ہیں، اور میں باپ پردہ ہوں اور سادات سے میرا تعلق ہے۔ انہوں نے بغیر کوئی بات پوچھے ہوئے اسی وقت وہ جو پیسے حج کے لیے جمع کیے تھے اس سید دادی کے حوالے کر وہ چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ جب لوگ حج سے واپس آئے تو وہ جو حاجی ان کے ساتھ جانے والے تھے وہ بھی واپس آئے، تو یہ ان کی طرف گئے، انہوں نے کہا چلو وہ آ گئے، میں تو نہیں جا سکا، ان کو مبارکباد دیا۔ تو جب انہوں نے جا کر مبارک دی کہ بھئی تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہارا حج قبول کرے، تو انہوں نے آگے سے کہا عبداللہ بن مبارک تجھے بھی مبارک ہو، اللہ تیرا بھی حج قبول کرے۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے، جو بندہ بھی ملتا ہو کہنا تینوں ہی مبارک ہوئے، وہ آپ ان کو مبارک دیتے، بڑے پریشان ہوئے، میں گیا ہی نہیں ہوں، یہ مجھے مبارکیں دے رہے۔ تو رات خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، امام بخاری کے استاد جی، وہ فرماتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا تو نے میری آل کی، سید زادی کی خدمت کی، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک اب تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، جو قیامت تک اب تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، اور ہر سال تیرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو سادات کی خدمت انتہائی ضروری ہے، یہ آپ ضرور دیکھیں آس پاس اپنے عزیزوں میں، ادھر ادھر محلے داریوں میں بعض اوقات، کیونکہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو اس لیے ان لوگوں کی خدمت جو ہے یہ ایک سعادت سمجھ کر کرنی چاہیے، سعادت سمجھ کے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ، ہمیں رب کریم سادات کی خدمت اور ان کے ساتھ تعاون کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات پہ کچھ باتیں میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کاروبار کی اشیاء ہیں کہ جو بیچنے کے لیے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں کوئی بھی، تو جو چیزیں سیل کرنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ جو ان کی معاونت میں استعمال ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی ہے،
مشینری ہے، آلات ہیں، اوزار ہیں، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چیز بیچنے کے لیے ہے، جو بیچی جاتی ہے، جو بیچنے میں مدد دیتی ہے، ان پر نہیں۔ مشینری ہے، کوئی بھی کسی چیز کی مشینری ہے، آلات ہیں، کمپیوٹر ہے، مختلف چیزیں جو اس میں بزنس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، تو جو بیچنے والی چیز ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں وہ کرائے پر دی گئی ہیں، رینٹ پر دی گئی چیز، اس میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کو پہلا خیال رہے دل کے ذہن میں، یہ بات پیش نظر رہے ہمارے، کہ کسی چیز کو خریدتے وقت اگر یہ ارادہ ہو کہ میں بعد میں اس کو فروخت کر دوں گا تو وہ چیز مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر خریدتے وقت یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کو میں نے بیچنا نہیں ہے بلکہ اپنے بزنس میں اسے استعمال کرنا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر بیچنے کی نیت سے ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی، ادروائز زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح گاڑی ہے، مشینری ہے، ذاتی استعمال کے لیے یا ذریعہ معاش کے لیے جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی آمدنی جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے اور سال اس پہ گزر جائے تو اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو باقی شرائط ہیں زکوٰۃ کو فرض ہونے کے لیے، وہ اگر اس میں پوری ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اگر زمین خریدی فارم ہاؤس بنانے کے لیے کہ میں اپنے پنڈ فارم ہاؤس بناؤں گا اور میں نے یہاں پر یہ چیزیں کرنی ہیں، اس نیت سے اگر زمین بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، بنانے کی نیت سے خریدی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر بیچنے کی نیت سے ہے تو پھر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ اسی طرح آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ زکوٰۃ 3 طرح کے مال پر ہوتی ہے، 3 ٹائپس آف مال، 3 طرح کے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نمبر 1 سمن، سونا چاندی یا روپیہ پیسہ، پرائز بانڈ، بینک کے اندر جو اکاؤنٹ کے اندر یا ویسے موجود ہوں۔ دوسرا ہے مال تجارت۔ تیسرا ہے وہ جانور جو چرائی پہ چھوڑے ہوئے ہوں، جن کو فربا کرنا، جن سے فائدہ اٹھانا اور پھر آگے ان کو بیچنا، جن کا مقصود ہوتا ہے سائمہ جانور ان کو کہتے ہیں فقہا کی زبان کے اندر، جو چھوڑے ہوئے ہوں کہ جنگل میں فری کر چرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں گھاس، موٹے ہوتے رہتے ہیں، بڑھتی رہتی ہے، بڑھوتری ان میں ہوتی رہتی ہے۔ 3 قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ ہوگی۔ ہاتھ کی گھڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ بندے کی استعمال کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک ساتھی انہوں نے کہا کہ بھئی سونا لیا ہے لیکن ابھی سال نہیں ہوا، سونا خریدا تھا لیکن ابھی خریدے ہوئے سال نہیں اس پہ گزرا، تو اب میں کیا اس کی زکوٰۃ دوں گا؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس سونا خریدنے سے پہلے اس کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہے یا نہیں۔ جیسے میں نے سونا خریدا 2 تولے 3 تولے میں نے سونا خریدا ہے، لیکن اس سے پہلے میرے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ جو نصاب ہے اس کے برابر میرے پاس اماؤنٹ موجود ہے، یا میرے پاس چاندی موجود ہے، یا میرے پاس سونا موجود ہے پہلے، یا پرائز بانڈ موجود ہے، یعنی جو نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق میرے پاس پہلے ہی مال موجود ہے، اب میں نے ایکسٹرا کوئی سونا بھی خرید لیا ہے، ایک یہ صورت اس کی بنے گی۔ اور بعد میں سونا لیا ہے اور پہلے والا جو سونا چاندی یا مال نصاب ہے اب اس پہ سال گزر گیا ہے، تو یہ جو میں نے سونا اب خریدا ہے یہ میں اس میں شامل کروں گا اور ٹوٹل پر زکوٰۃ دوں گا۔ ہاں اگر پہلے کچھ نہیں تھا، اب یہ خریدا ہے تھوڑا سا سونا یا چاندی جو میرے پاس موجود ہے، پہلے کچھ نہیں تھا، پہلے میں صاحب نصاب نہیں تھا، اب لیا ہے تو اب لینے کے بعد جب اس پہ سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر پہلے سے ہی موجود تھا اور یہ اس میں ساتھ شامل ہو گیا ہے، یعنی زکوٰۃ کے دیتے وقت ابتدا اور انتہا دیکھی جائے گی، درمیان نہیں دیکھا جائے گا۔ آسانی کے لیے آپ اس طرح بات سنیں، مثلا 1 جنوری کو میرے پاس 5000 پاؤنڈ موجود تھے، میری زکوٰۃ بنتی ہے 31 دسمبر کو، میرا سال پورا ہو گیا۔ ہر بندے کا قمری سال اپنا ہوتا ہے،
کہ اس نے کب بزنس شروع کیا اور کب. بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید رمضان کے ساتھ فکس ہے، ایسا نہیں ہے. جب سے میں صاحب نصاب ہوں اس وقت سے مجھ پر اگلا سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ہوگی. مطلب میں 1 جنوری کو صاحب نصاب تھا، 5000 پاؤنڈ تھے، درمیان میں کم ہو گئے، خرچ ہو گئے. پھر جب 31 دسمبر آیا 2-3 دن پہلے 5000 اور میرے پاس آ گئے. تو اب اول اور آخر دیکھ کر ٹوٹل جو کچھ اس پورے سال میں میرے پاس آیا ہے اس پر مجھے زکوٰۃ دینی ہے. یہ نہیں بھی ہے تو 2 مہینے پہلے آیا تو میں ایک سال بکرا شروع ہوئے گا، نہیں، ایسا نہیں. زکوٰۃ کو دینے کے لیے ابتدا اور انتہا یہ دونوں یہ دیکھی جائیں گی. ایک تو یہ اس حوالے سے کچھ باتیں احباب نے مختلف جو وہ پوچھی ہیں. فقیر کو زکوٰۃ دیتے وقت زبان سے یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے یہ ضروری نہیں ہے. دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ گفٹ کر کے دے سکتے ہیں، آپ عیدی کے طور پہ دے سکتے ہیں، آپ کسی اور نام سے دے سکتے ہیں، اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے. ہاں آپ کی نیت کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح آپ کسی کو سامان بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کھانے کا سامان لے کر بھی دے سکتے ہیں، کسی کو جہیز کا سامان لے کر بھی دے سکتے ہیں، کسی کو کوئی اور استعمال کی چیز بھی آپ زکوٰۃ کے مال سے لے کر دے سکتے ہیں. لیکن اس کو مالک بنانا ہے، اس کے ہینڈ اوور کرنا ہے، اس کو مالک بنا دینا ہے، اس کی ملکیت میں دے دینا ہے کہ یہ تیرے ہینڈ اوور ہے. جو بھی چیز آپ لے کر اس کو دے سکتے ہیں. اسی طرح ایک بات یہ بھی تھی کہ بزنس پارٹنر کا پیسہ تجارت میں لگا ہے، اب اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دوسرے آدمی پر جس پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے. 2 بزنس پارٹنر ہیں، اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے. ہاں اگر وہ اجازت دے دوسرے بزنس پارٹنر کو کہ میری طرف سے تم دے دو تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. اس کی اجازت کے بغیر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وہ اجازت دے کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور تاکہ وہ اس کو آپ دے سکتے ہیں. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کر دی کہ زکوٰۃ کی مد میں روپیہ پیسہ ہی دینا ضروری نہیں بلکہ ساز و سامان بھی دے سکتے ہیں. اور جو زکوٰۃ کی مد میں دی جانے والی چیز ہوگی اس کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوگا. آپ نے کوئی چیز کسی کو زکوٰۃ کے طور پہ دینی ہے، اب آپ کہیں میں لئی سی آج تو 6 مہینے پہلے 5 پاؤنڈ دی، وہ 5 پاؤنڈ نہیں دیکھے جائیں گے، آج کی قیمت دیکھی جائے گی کہ آج مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے، وہ کاؤنٹ ہوگی. جو قیمت خرید ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. اسی طرح جو قابل استعمال میڈیسن ہیں انہیں بھی زکوٰۃ کی مد میں دے سکتے ہیں، اور اسے ہی دی جائے جو مستحق زکوٰۃ، جو مستحق و زکوٰۃ اسے دے سکتے ہیں اور اسے اس کا مالک بنا دیا جائے. اسی طرح مستحق زکوٰۃ کو بنیت زکوٰۃ کپڑے، کتابیں، دوائیں، گھریلو راشن دے کر دے دیا اور ان اشیاء کا مالک بھی بنا دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. مالک بنا یہ ہم تیری مرضی جے میں چاہے انہوں استعمال کریں. حج عمرہ نہیں کروا سکتے زکوٰۃ کی مد میں. ہاں اگر کوئی فقیر ہے آپ نے اس کو رقم دے دی کہ میں تیرے ملکیت میں دے رہا ہوں، تجھے مالک بنا رہا ہوں، اب اس کی مرضی ہے وہ چاہے اس سے حج کرے چاہے وہ اس سے عمرہ کرے، کوئی بھی کام جس طرح چاہے وہ اپنے استعمال میں لائے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے. اور اسی طرح حضرات یہ ہمارے ہاں ایک عام طور پر گھروں کے اندر کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، 100 پاؤنڈ ہفتے کی کمیٹی اور 200 پاؤنڈ مہینے کی کمیٹی. تو اس میں بھی اب آپ کا پیسہ ایک دوسری جگہ جمع ہو رہا ہے. آپ کی اماؤنٹ آپ ہر مہینے دے رہے ہیں یا ہر ہفتے دے رہے ہیں وہ جمع کروا رہے ہیں. تو جتنی رقم کمیٹی میں آپ نے جمع کروا دی ہے اگر وہ نصاب کے برابر ہے یا باقی مالوں کے ساتھ مل کر نصاب کے برابر پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. آپ نے کمیٹی ڈالی ہے 10,000 کی، 10,000 پاؤنڈ ملے گا، کمیٹی نکلے گی، لیکن ابھی تک آپ کی طرف سے 4,000 پاؤنڈ چلا گیا، 6,000 ابھی آپ نے دینا ہے. تو اگر وہ 6,000 جو آپ دے چکے ہیں وہ آپ ہی کا مال ہے، ان کے پاس جمع ہے. اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر، یا اس کے ساتھ آپ کے پاس اور نقدی موجود ہے، کیش موجود ہے، سونا چاندی موجود ہے، ملا کر نصاب کو پہنچ گیا تو اب اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ بات ذہن نشین جو ہے وہ رکھنی ہے. اور ایک اور بات، نصاب جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے.
دو طرح کا نصاب ہوتا ہے. ایک وہ ہے جس کی وجہ سے بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جو 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا سامان تجارت یا جانور، جس کی وجہ سے بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتا ہے. تو اور دوسری بات کہ وہ نصاب جس کی وجہ سے زکوٰۃ دینا فرض ہے وہ سونا، چاندی، کرنسی نوٹ، پرائز بانڈ ہے. اچھا، دوسرا نصاب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ دینا فرض تو نہیں ہوتا لیکن لے نہیں سکتا بندہ. ایک ہے کہ چیزیں جو آپ پر فرض ہیں، سونا چاندی موجود ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے، یا اس کے اماؤنٹ موجود ہے اس کے برابر، یا اور چیزیں موجود ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، 2.5% آپ نے دینا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا مال موجود ہے، آپ خود صاحب نصاب نہیں ہیں، سونا چاندی نہیں ہے، آپ کے پاس مال موجود نہیں ہے، لیکن اور چیزیں آپ کے پاس ایسی موجود ہیں کہ اگر ان چیزوں کی قیمت کو کاؤنٹ کیا جائے تو وہ نصاب کو پہنچ جائے. تو ایسے بندے کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. ایسے بندے کے لیے زکوٰۃ لینا وہ جائز نہیں. تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے ذہن نشین رکھیں، جو مال نابالغ بچی یا بچے کو ہبہ کیا گیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. ماں باپ نے کوئی رقم، اماؤنٹ، کوئی چیز، نابالغ بچہ ہے، نابالغ بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس کے ہبہ کر دیا، کہہ دیا سب کے سامنے زبان سے کہ یہ آج کے بعد میرے نہیں ہیں اس کی. اب چونکہ وہ نابالغ ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں. اس کے اگرچہ قبضہ ماں باپ کے پاس ہی ہے، لیکن مالک اگر اس کو بنا دیا ہے اور ملکیت کے الفاظ زبان سے کہے گئے ہیں تو اب ایسی صورت کے اندر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح جو زیور بچیوں کو ہبہ کر دیا گیا ہو کہ یہ اس کا ہے، آج کے بعد ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کی ملکیت میں، اب وہ نابالغ ہے چونکہ، تو اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. اس طرح مجنون، جس کی عقل ضائع ہو، پاگل جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، ایسے بچے پر یا ایسے جوان پر جو مجنون ہے، جس کی عقل زائل ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح مختلف اور بھی حضرات نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً وہ پوچھی ہیں، وہ بھی میں تھوڑی انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے وہ اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حقدار شرعی فقیر ہے. جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ پہلے جمعہ میں ایک بات کی تھی کہ جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہ ہو، شرعی فقیر، مسکین، جو مصارف قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے. اور اسی طرح ایک بات یہ کہ بیوی کے پاس الگ سونا ہے، خاوند کے پاس الگ سونا ہے، جو جس مال کا مالک ہے زکوٰۃ اس پر ہے. اگر بیوی مالک ہے تو بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے، شوہر پر نہیں. اگر دونوں کے پاس الگ الگ نصاب موجود ہے تو دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے. ہاں، آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی سے اور ایک دوسرے سے طے کر کے بیوی کی زکوٰۃ خاوند ادا کر سکتا ہے. آپس میں افہام و تفہیم سے ایک دوسرے سے بات کر کے، انڈرسٹینڈنگ کر کے ایک دوسرے کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کی اجازت سے. وگرنہ جس کا مال ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ خود ادا کرے. اور بالخصوص خواتین کو اس حوالے سے ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ وہ خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور حضرات اور بھی کچھ باتیں اگر اس حوالے سے آپ حضرات کے ذہن میں ہوں تو آپ وقتاً فوقتاً مجھے اگر فرما دیں گے تو میں انشاءاللہ نماز تراویح کے بعد یا اور کسی موقع پر ساتھ ساتھ یا جمعہ کے کسی موقع پہ انشاءاللہ وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں گا. یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ وغیرہ روزمرہ کے استعمال میں اگر بندہ لاتا ہے، خواہ وہ استعمال گھریلو ہو یا کاروباری ہو، تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوں گے. یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوں گے اور ان کا استعمال غیر ضروری ہو تو پھر وہ حاجت اصلیہ سے خارج ہوں گے، لیکن زکوٰۃ کا حکم پھر بھی لاگو نہیں ہوگا، ان پر لاگو نہیں ہوگا. ہاں، نصاب کی مقدار کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا.
ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر یہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ بندہ لے نہیں سکتا۔ بعض اوقات عام طور پہ احباب پوچھتے ہیں کہ بھی فلاں رشتہ دار ہے، عزیز ہے، وہ دیکھو ہے کچھ نہیں، یہ کہ وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا اور چیزیں اتنی موجود ہیں، گھر میں اس نے 20,000 کا ٹی وی لگا رکھا ہے اور بہت سی اور چیزیں اس کے پاس ایسی ہیں کہ اگر ان کی قیمت دیکھی جائے تو وہ نصاب کی قیمت سے بڑھ جاتی ہیں، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ لینی نہیں چاہیے، ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، اس کو زکوٰۃ دینی نہیں چاہیے۔ تو یہ چیزیں ذرا قابل غور ہیں اور ان کو ضرور جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اور یہ مسائل ہیں، بہرحال ان کو سیکھنا بھی چاہیے اور وقتاً فوقتاً پوچھنا بھی چاہیے، کیونکہ بہت سے ہمارے جو احباب ہیں ان کے اندر ہم بعض اوقات جو ہے وہ سستی کرتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان مسائل کا سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ رب نے جو چیزیں ہم پہ فرض فرمائی ہیں ان کے مسائل کے لیے توجہ کرنی، سیکھنا، ان کا علم حاصل کرنا، یہ بھی سارے پہ لازم ہے۔ اور جہاں سیکھنے کی ہوتی ہے صورت، وہاں چونکہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں اور مسائل پوچھا کریں، بیٹھا کریں، علماء سے سمجھا کریں۔ اور چونکہ یہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں ہیں بھی بندہ فوراً ہی کسی کا جواب دے دے۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ فتویٰ دینے میں یا سوال کا جواب دینے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، کئی دن لگا دیتے تھے۔ امام مالک سے ایک مرتبہ کتنی مرتبہ سوال پوچھا آپ نے، آگے سمجھا لا ادری، میں نہیں جانتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس سوال آتا، آپ پہلے اپنے احباب سے، ساتھیوں سے مشورہ کرتے، پھر اس پہ رائے دیتے۔ یہ یعنی کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور ہر چیز کسی سے سوال پوچھا جائے تو ذہن کے اندر اس وقت سامنے بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ احتیاط والے پہلو ہوتے ہیں اور ان میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص جو میں نے عشر کے حوالے سے کہا کہ جو زمینیں رینٹ پہ دی ہوئی ہیں یا بٹائی پہ دی ہوئی ہیں یا ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں، ان کی آمدنی کا 10واں یا 20واں حصہ جو بھی بنتا ہے زمین کے اعتبار سے، وہ ہمیں ہر صورت میں اس کو ادا کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کے معاملے کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ہمارے بھائی عبد الجبار صاحب